السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ لائق صد احترام سامعین کرام، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں جہاں پہ اللہ رب العزت نے دیگر احکامات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے وَأَحْسِنُوا، کہ تم احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ جو لوگ احسان کرتے ہیں، جو لوگ حسن سلوک سے کام لیتے ہیں، اچھا انداز اختیار کرتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، تو بے شک اللہ رب العزت بھی ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی اور عزیز، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے احسان کی فضیلت بیان کی ہے اور متعدد مقامات پہ بیان کی ہے، اور پھر فرمائے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأثابهم الله بما قالوا
بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے ان کے قول کی وجہ سے، ان کی بات کی وجہ سے ایسے باغات دے گا، ایسی جنتیں عنایت کرے گا، من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم وذالک جزاء المحسنین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ احسان کرنا یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے، اور احسان کے بدلے میں اللہ رب العزت انسان کو جنت عطا کر دیں گے۔ یہی بس نہیں ہے، سورہ النحل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یقین مانو کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، والذین هم محسنون، اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اللہ رب العزت اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، جس انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کی معیت ہو، اللہ رب العزت کا ساتھ ہو، نہ دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ اس کا نقصان کر سکتی ہے۔ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب انسان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جس انسان کو اللہ رب العزت کا ساتھ مل گیا، اللہ رب العزت اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گی۔ سورہ الرحمن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم کسی پہ احسان کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم پہ بھی احسان کیا جائے گا۔ ہم پہ پنجابی کی مثال سنتے بھی ہیں، لوگوں کو سناتے بھی ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج میں کسی پہ احسان کر دوں گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت میرے اوپر احسان کر دیں گے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، احسان جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ احسان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے، احسان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ساتھ ملتا ہے، احسان کرنے کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، جنت کا داخلہ مل جاتا ہے۔ تو اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں اس کے 5 معنی بیان کروں گا۔ احسان کا پہلا معنی اخلاص ہے۔ انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، وہ چھوٹی عبادت ہے یا بڑی عبادت ہے، جب تک اس میں اخلاص نہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھیے جب تک انسان کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان اخلاص پیدا کر لے۔ دوسرا معنی احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرے تو کامل توجہ کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو تو کامل توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میں نماز ادا کر رہا ہوں لیکن میرے خیالات کہیں اور ہیں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں لیکن میرے خیالات کہیں اور ہیں۔ بلکہ فرمایا احسان کا مطلب یہ ہے کہ عبادت پوری توجہ کے ساتھ کی جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے جس حدیث کو حدیث جبریل کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ہم سنتے سناتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آنے والا آتا ہے، اس کے اوپر کوئی سفر کے نشانات نہیں ہیں، آ کر وہ بیٹھ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیتا ہے اور بھی سوال کرتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کرتا ہے اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان سے مراد یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تو عبادت کر رہا ہے تو اس وقت تیری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں جب عبادت میں ہماری یہ حالت ہوگی، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے اندر جو اندرونی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو میری عبادت کیسی ہوگی؟ ذرا دنیا داری کی مثال لے لیں، میں کسی بڑے افسر کے پاس جاؤں، اگر وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تو میں کوئی حرکت نہیں کرتا، وہاں پہ میں اپنے کپڑوں کو نہیں سنوارتا، بالکل سیدھا ہو کے کھڑا ہوتا ہوں اور بات کرتے وقت بھی ڈرتا ہوں کوئی غلط بات میری زبان سے نہ نکل جائے۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو کم از کم یہ سوچ لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہماری عبادت میں یہ احسان پیدا ہو جائے گا ہماری عبادت کے کیا کہنے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں اس کی تشریح ملتی ہے کہ احسان کا مطلب یہ بھی ہے کہ کامل اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی مزید تیسرا معنی جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کو، جو نیک عمل ہے اس کو اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ مثلا انسان نماز ادا کرتا ہے اچھے انداز میں، انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، معاملات کرتا ہے،
سب کچھ احسن اور اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ اور بلکہ حدیث سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو یا کسی موذی جانور کو مارو تو اس وقت بھی اچھے انداز کے ساتھ مارو، احسن طریقے سے مارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فلیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھا انداز اختیار کرنا یہ فرض کیا ہے۔ جب تم کسی موذی جانور کو مارو اسے تکلیف نہ دو، اسے اذیت دیتے کر نہ مارو، بلکہ ایک ہی دفعہ میں مار دو۔ اور اسی طرح جب تم اپنے جانور کو ذبح کرو تو چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ پہنچے، جلدی ذبح ہو جائے، اس کی جان جلدی نکل جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو احسان کا تیسرا معنی ہے وہ ہے کہ ہر عمل کو، کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کو احسن انداز اور اچھے انداز سے کرنا چاہیے۔ چوتھا معنی حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور پھر اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ، اور جو تمہارے رشتہ دار تمہارے ہمسائے ہیں، تمہارے پہلو میں رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور جو مسافر ہے مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے نیچے تمہارے تحت رہ کر کام کرتے ہیں، تمہارے معاملات کو چلاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ اور پانچواں معنی، آخری بات، نیکی کرنا۔ احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا، ہر نیک عمل کرنا اور نیکی کو بجا لانا، یہ بھی احسان میں شامل ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، احسان کا معنی اور مفاہیم بہت لمبے ہیں، ٹائم اجازت نہیں دیتا ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن لا يكلمهم الله يوم القيامة، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چار عذاب جس انسان سے اللہ رب العزت نے کلام نہ کی، جس انسان کی طرف اللہ رب العزت نے نظر رحمت سے نہ دیکھا، جس انسان کو گناہوں سے پاک نہ کیا، اور اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہی ہے نا۔ تو وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا پہلا المسبلو، المسبلو
جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا بندہ اس پہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھیڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور وہ انسان جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا اور شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے۔ ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسرا بندہ والمنان، جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، کسی کے کام آ گیا، کسی کا کوئی کام کروا دیا، کسی کی مدد کر دی، پھر اس کو تانے دیے، میں فلاں وقت تیری مدد کی تھی، میں فلاں وقت تیرے کام آیا تھا، اس ٹائم کو بھول گئے ہو، یعنی کہ اس طرح کے تانے دے کے اس کی تذلیل کرتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو احسان کر کے احسان کو جتلاتا ہے، اس کے منہ پہ بولتا ہے یا اس کے منہ کے پیچھے بولتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت ایسے انسان سے بات نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ایسے انسان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو مذاق میں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں بھی کسی کی تذلیل کرنے سے منع کیا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ اور تیسرا بندہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، تیسرا وہ انسان جو اپنی چیز بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر چیز بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر دنیا میں اپنا مال بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ایسا انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر وقت احسان کرنا چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اگر میں کسی کے ساتھ اچھے انداز میں بات کروں گا، اچھے انداز کے ساتھ معاملہ کروں گا، تو میرے سے دور جانے کے بعد وہ میری تعریف کرے گا، میرے بارے میں اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالے گا۔ اگر وہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، اچھا انداز اختیار نہیں کیا، احسن سلوک نہیں کیا، حسن سلوک نہیں کیا، وہی انسان کسی دوسرے کے سامنے جا کر ہماری برائی بیان کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور عزیزو، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، ہم نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو اس لیے ہم اپنی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر اپنے بھائیوں، بیٹوں اور دوستوں کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، حسن سلوک کو اپنا لیں۔ دنیا میں بھی اس انسان کے لیے رحمتوں برکتوں کا نزول ہے جو حسن سلوک کو اپنا لیتا ہے، احسان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسے انسان کے لیے جنتوں کا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔